پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سفر کو دعا کرتے ہیں. رحمتوں بھری وادیوں میں گھومنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ جو المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے 50 اسپیشل زیارتیں ہوتی ہیں اس کے پیارے سفر پر نکلے ہوئے ہیں. ایک گزارش یہ ہے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ یا رسول اللہ. تھوڑی بیداری آ گئی میرے خیال سے نا، پوری بیداری آئے گی. نیچے تھوڑا سا میں آپ کو دوڑاتا ہوں نا تھوڑا سا. علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف فرما تھا. پہاڑ وہ جھومنے لگا تھا. حضور ایک کے پیچھے ایک کھڑی ہونا، ایک کے پیچھے آپ لوگ ایک کے پیچھے کھڑے. دونوں غیر اسلام میں نہیں تھے اس وقت، اسلام کے دشمن تھے، بڑے دشمنوں میں تھے. اور اسی کے پیچھے چھپے تھے. یہ جو کھڈا نظر آ رہا ہے گڑھا، یہ وادی قنان ہے. یہ جبل رومات کے پیچھے، وہ جبل رومات پہ لوگ چڑھے ہوئے نا، تو پتہ نہیں نیکی سمجھتے کہ حج کا ثواب ملے گا، پتہ نہیں کیا ملے گا. وہ لوگ چڑھ رہے ہوتے. یہ بسوں میں گائیڈ بھی وہ بھی بناتے ہیں. جبل ملائکہ میں گئے، کسی گائیڈ نے کہہ دیا جو جبل ملائکہ. یہاں پہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور اسی مسجد میں حضور نے نماز پڑھی. یہ جو مسجد ہے کیا نام ہے مسجد کا؟ مسجد بنو سلمہ. تھوڑا سا اور جانے دیں آگے. کالے پتھروں سے بنی ہوئی مسجد دیکھیں غور سے. دیکھ رہے ہیں وہ سامنے. ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا، اور ہم تو ہم اے سرے حشر دیکھا گے تو، ہم تو ہم اے سرے حشر نہیں آ رہی. یہی اسی کا نام ہے قبلہ ہے. یہاں پر ہم یاد رکھیے گا ونلی من ہمارا نبی سب سے مسجد بنی غفار ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تو قبیلہ وہاں رہتا تھا.
تو حضور اس قبیلے میں تشریف لائے تو اسی مقام پر نماز پڑھی تھی. اگر پورے مدینے میں پہاڑ کے اوپر ایک جگہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہ خاص جگہ دیا, بکری کو زندہ کر دیا, 2 بچے انتقال کر گئے تھے, حضور نے ان کو بھی زندہ کر دیا. سمجھ رہے نا, ہمارے نبی ایسا کرتے تھے. کیوں کہ نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سوا کر دے. لاکھ ہو جائے, برباد ہو جائے. حضور رونے لگے اپنے امت کے گھر, روتے روتے جبل صلا کی چوٹی پر آ گئے. صحابہ پریشان ہیں, 3 دن تک. حضور گئے کہاں, کسی یہودی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا. جب روتے روتے جبل صلا کے پہاڑ کے نیچے آئے تو بکریوں کا چرواہا بیٹھا ہوا. اس نے پوچھا, یہ بتا حضور کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے, لیکن وہ اوپر سے رونے کی آوازیں آئی. ہماری بکریاں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں, غار کے منہ پہ جا کے بیٹھی ہوتی ہیں, بس یہی روک دیں تھوڑا سا. غار کے منہ پہ جا کے بیٹھی ہوتی ہیں. جب حضور گئے, جب صحابہ گئے تو غار میں پایا, اور جبریل علیہ السلام اس غار میں بھی آیا خوشخبری لے کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا آپ کو امت کے بارے میں رسوا نہیں کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. وہ اوپر دیکھیں جہاں وہ لوگ کھڑے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں وہ غار ہے. مدینہ ذرا بتا دیا کیا بات. یہ ریلوے اسٹیشن ہے سارا, دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا آگے لیں بھائی, اور جانے دیں, اور جانے دیں, یہاں سے صاف نظر نہیں آ رہا, مسئلہ ہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور وہیں پہ بیر سفیہ ہے, جس کنویں پہ, جس کنویں کے قریب حضور رکے تھے, اور امہات عنایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. یہ دیکھیں مسجد, یہ والی مسجد, الٹے ہاتھ میں جو مسجد ہے, اس مسجد کی بات کر رہا ہوں. یہ گھر ہے سیدہ بی بی فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا, یہ مکان ہے. حسن مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف تھی. ہاں, یہ بیر زمزم کا کنواں ہے, یہ سامنے دیکھیں, یہ سیدہ نے کنواں کھدوایا تھا حاجیوں کے لیے, اہل مدینہ کے لیے. یہ کنواں, یہ تو جب کھدائی ہو رہی تھی, کالے کالے سخت پتھر نکلتے تھے, تو سیدہ کی بارگاہ میں شکایت کی. پھر سیدہ یہاں تشریف لائی, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اپنے رب سے دعا فرمائی, تو اللہ پاک نے پتھر نرم فرما دیا. یہ دیکھ رہے ہیں, کی وادی, اس کا نام ہے وادی عقیق. اور وہ دیکھیں پانی کی ٹاکی سیمنٹڈ, وہ دیکھیں کنواں, دیکھ رہے ہیں کنواں اور پانی کی ٹاکی نظر آ رہی ہے. یہ بیر عروہ بن زبیر ہے, اور وہ سارا میدان جو ہے ادھر, اور یہ سارا میدان, یہ سب جنت کی وادی ہے. اور یہ دیکھیں قلعہ, دیکھ رہے ہیں, یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. کن کا گھر ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ سامنے دیکھیں, ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے جو میدان ہے وہ سارا جنت ہے. حضور نے فرمایا کہ وادی طور جنت کی وادی میں سے وادی ہے. حضور اس وادی میں تشریف لایا کرتے تھے. اس وادی میں حضور جب رکے تھے, حضور پہ وحی نازل ہوئی تھی اس وادی کے اندر. اور یہ گھر ہے, وہ کنواں ہے, میدان تیسرا یہ. اور چوتھی زیارت ہے, یہ دیکھیں, یہ پرانے کھنڈرات جو نظر آ رہے ہیں آپ, پرانے گھر دیکھ رہے ہیں. یہ پرانا گھر نہیں ہے, یہ صحابہ کے لیے پیلس بنایا گیا تھا, حاجیوں نے بنوایا, حاجیوں کے لیے بنوایا گیا تھا. اس میں صحابی, تابعی, تابع تابعین اس میں رکا کرتے تھے, اور یہاں ریسٹ کر کے, آرام کر کے پھر حضور کے پاس جاتے تھے. اس مسجد میں نماز ادا فرمائی. لفظ میرے ہیں باتوں کی, یہ ایسا کلام ہے. ابھی آپ کو دکھا دیں, تھوڑا آگے لو.
वो देखिए व्हाइट कलर का छोटे छोटे सुराख बने हुए देख रहे हैं, ये मदीने का लुक्कर था, एंड ऑफ मदीना, यानी ऐसे भी ये हिस्सा 3 किलोमीटर मदीने से बाहर है उस जमाने के एतबार से, लेकिन ये वो बाहर का भी आखिरी हिस्सा था, इसके आगे लोग नहीं आते थे, यहीं से काफिले को कहते थे कि जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने जब हुजूर तबूक जा रहे थे लड़ाई के लिए, तो यहाँ तक छोड़ने आए थे साहबा, और जब काफिला लौटा वहां से, कहाँ से, तबूक से, तो इसी मकाम पर उन्होंने इस्तकबाल किया। ये है तरीकुन नबी, देखें सीधे हाथ पे, इधर देखें पहले, जल्दी से देखें, ये कुबा है, देख रहे हैं आप? अब इधर देखें, ये रास्ता आ रहा है मस्जिद नबवी शरीफ से, ये है तरीकुन नबी। मस्जिद गमामा से 10 रियाल में गाड़ी लेकर आएगी आप, उस रास्ते से हुजूर हर सैटरडे को आते थे, कभी सवारी कभी पैदल, तो आप पैदल वाली भी सुन्नत अदा करें, सवारी वाली भी करें, कहिए इंशाअल्लाह। ये वो मस्जिद है जहाँ पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा की नमाज पढ़ी थी, सबसे पहले जुमा की नमाज पढ़ाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिहाद करने गई थी मदीने से, ऐसी औरत साल के बाद जमीन की खुदाई करके निकाला गया, सहाबी का घर, उनका नाम था हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, उधर ही सहाबी थे, और आप कई गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी साल की आपने जो है वो एज पाई है, और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया, तो आखिरी ज़माने में नाज़िल हुए, हुजूर के पास चले गए, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों से माजूर हो गया, घर के सामने बारिश का पानी लग जाता है, तो मेरे घर पे तशरीफ लाकर कहीं नमाज। इस सहाबी का नाम है हजरत कुलसूम बिन हिदम। फजीह 91 सिन हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ मस्जिद बनाई थी, और उस मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद फजीह। ये वाली, ये दीवारी जो नजर आ रही है ना, ये 1925 में ये मस्जिद खत्म करके कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये वो सहाबी हैं जो तमाम सहाबा में सबसे बड़े अमीर थे। हाँ, सारे दरवाजे बंद हैं अभी, असर के बाद खोलते हैं लोग। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ससुराल है ये। हुजूर अपने यार के ससुराल में आए, यहाँ पर एक कुआं है, 100 साल 130, अगले सफर में खुद ये खोल देंगे, हो सकता है कितने भी लगाए, कोई बात नहीं। तो हुजूर कुएं पे गए, फरमाया क्या नाम है, साहबा ने बताया उसरा नाम है। आसान किया, फिर इस कड़वे पानी में हुजूर ने धूप मुबारक डाला, लुआब दहन, बरकत की दुआ फरमाई और वजू फरमाया इस पानी से, पीरे युसरा से। सब मदीने के खाक में शिफा है। चले बीरे गर्स, वो तो कुआं बंद है, लेकिन आप दिखा दो फिर। ये सारा बुस्तानु शिफा, खाके शिफा, तुराबु शिफा, इसी को कहा जाता है, समझ रहे? बीरे गर्स का कुआं, बस यही रोकते हैं 1 मिनट। ये बीरे गर्स है, हुजूर अलैहिस्सलाम इस कुएं पे तशरीफ लाए थे, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया था, अली मेरे इंतकाल के बाद बीरे गर्स के पानी से मुझे गुस्ल दे। कहाँ जाएंगे? सलमान अल फारसी। और सहाबा ने उनके लिए फरमाया कि सुनो, सलमान का ताल्लुक अहले बैत से। तो इस इलाके में यहूदी होते थे, यहूदियों से जंग हुई थी, जब यहूदी मार के निकाले गए मदीने से, क्योंकि कई मरतबा इन्होंने धोखा दिया था, तो ये सारी ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट की गई सहाबा पे। तो ये माल गनीमत में ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला था, और इसके साथ एक अंसारी की ज़मीन थी, खेती थी, तो पानी चलाने में मामला हुआ, तो ये केस हुजूर के पास गया, हुजूर तशरीफ़ लाए, तो हुजूर ने फरमाया कि पहले पानी के करीब जो घर है, जो खेती है ज़ुबैर बिन अव्वाम की है, तो पहले पानी इनके खेत में चलना चाहिए। हुजूर ने फैसला कर दिया, क्योंकि ज़ुबैर बिन अव्वाम हुजूर की फूफी के बेटे थे, तो अंसारी साहबी ने कहा कि हुजूर ने फैसला अपने फूफी के बेटे के हक में किया है कि ये उनके रिश्तेदार हैं, इस पर कुरान की आयत का नुज़ूल हो गया कि तुम हरगिज़ कामिल
مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں، معاملات میں تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کر لو، مالک نہ بنا لو. تو یہ واقعہ اسی بات کا بعد زبیر بن عوام والی مسجد بدر جانے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کر لیں بھائی، دیکھ رہے ہیں یہ وہ بات. اس میں 3 زیارتیں.